هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين من نصرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صل علی محمد وآل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات قريبا. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہ رب العزت بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں سید الانبیاء کی رحلت کے بعد ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا. اللہ نے آوارہ نہیں کیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی. محبت اہل بیت یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے. اللہ رب العزت سے ہم میں سے کسی نے بھی آل محمد کی محبت مانگی نہیں تھی.
ہم میں سے کسی کو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، جھولی پھیلانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ یہ ہم نے مانگی نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ جب اس نے اس دنیا میں آل محمد کی محبت بانٹنا چاہی تو ہمارے قلب کو اس کا امین بنا دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں ہے، ذرا مشکل بات ہے، گرمی بھی ہے اور مسلسل مولویوں کو سننا، یہ گرمیوں کے اوپر ایک نیا امتحان۔ بڑے حوصلے والے ہو، ہمت والے ہو، اللہ آپ کی ہمت میں اضافہ کرے۔ ابھی میرے بعد بھی انشاءاللہ ایک مولوی صاحب ہیں، آپ کو جی بھر کے سنائیں گے۔ میں طالب علم ہوں، چھوٹا سا 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جب تک مولوی صاحب آ نہیں جاتے میں آپ کو مصروف رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں، اللہ کے خزانے میں قیمتی ترین جوہر جو موجود ہے نا، اسے آل محمد کی محبت کہتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں قیمتی ترین جوہر محبت اہل بیت ہے، اور اس کا لطف یہ ہے کہ وہ جو قیمتی ترین جوہر ہے نا، وہ اس نے ہمیں مفت میں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ میں بڑی سوچ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آل محمد کی محبت قیمتی شے، یہ بازاروں میں نہیں بکتی، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کوئی مالدار کہے چلو آج میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، جب ضرورت ہوگی تو بازار سے خرید لیں گے۔ یہ خریدنے سے نہیں ملتی، یہ اسے ملتی ہے جسے خالق عطا کرے۔ یہ عطیہ الہی ہے اور قیمتی ہے۔ کتنی قیمتی ہے میں مثال سے سمجھاؤں، سارا دن سبق پڑھاتا ہوں نا، بات سمجھانے کا طریقہ آسان ترین۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور وہ چپ بیٹھی ہوں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ خود توجہ کریں، وہ بولتی رہیں گی، آپ جو مرضی کر لیں، وہ خاموش نہیں ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ محبت اہل بیت کتنی قیمتی شے ہے حافظ صاحب، اتنی قیمتی ہے۔ اس بھوانے کے علاقے میں، اس دیہات میں، فیصل آباد میں، چنیوٹ میں، کوئی بچہ اس اپنے والدین کی کوششوں کے باوجود ان پڑھ رہ جائے، نہیں پڑھنا میں نے اور نہیں پڑھا، وہ بچہ جب جوان ہوگا، اپنی زندگی کے معاملات اس نے کرنے ہیں، وہ ان پڑھ بچہ 8 گھنٹے مزدوری کرے گا، اس ان پڑھ بچے کے 8 گھنٹے کی قیمت کیا ہوگی؟ مشکل سوال ہے۔ بندہ 8 گھنٹے مزدوری کرے ان پڑھ، کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 1000 روپیہ، 1200، 1500، اس سے زیادہ؟ ان پڑھ بچے کی 8 گھنٹے کی مزدوری 1500 روپیہ۔ اگر یہ بچہ پڑھ جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، اب اس کے وقت کی قیمت کتنی ہوگی؟ صرف نسخہ لکھنے پر 4-5 منٹ لگیں گے، 2-4-5 ہزار روپیہ 2-3 منٹ کی قیمت ہوگی۔ یہ بچہ سائنسدان بن جائے، اس کے وقت کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ غور کرنا، جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا، اس بندے کے وقت کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا، وقت کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس پوری کائنات میں
اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ امیر المومنین بھی ان کے بعد ہیں، اس لیے کہ پیغمبر ہے مدینۃ العلم، مولوی ہے باب مدینہ، مدینۃ العلم ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی علم کے اعتبار سے سید الانبیاء۔ جتنا جتنا علم بڑھے وقت کی قیمت بڑھتی، اور کائنات کا سب سے بڑا عالم 4 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، کائنات کا سب سے بڑا عالم 23 سال محنت کرے، جنگیں لڑے، ہجرت کرے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی ہجرت، کبھی دن کو کام، کبھی رات کو کام، کبھی جسمانی تکلیفیں، کبھی روحانی تکلیفیں، کائنات کا سب سے بڑا عالم 23 سال محنت کرے، اس کی 23 سال کی محنت کی اجرت کا نام آل محمد کی محبت ہے۔ کتنی قیمتی، کتنی قیمتی شے ہے۔ 23 سال پیغمبر محنت کرے، کائنات کا سب سے بڑا عالم 23 سال محنت کرے، اور اجرت سونا نہیں، درہم و دینار نہیں، اشرفیاں نہیں، وہ تو تخت بھر کے لے آئے تھے، سونا اٹھا کے لائے تھے، اشرفیاں اٹھا کے لائے تھے، چاندی اٹھا کے لائے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں توحید کے سبق پڑھائے، آپ نے ہمیں دیانت کے سبق پڑھائے، آپ نے ہمیں شرافت کے سبق پڑھائے، آپ نے ہمیں سخاوت کے سبق پڑھائے، آپ نے ہمیں شجاعت کے سبق پڑھائے۔ یا رسول اللہ، یہ کچھ خدمت ہے، آپ کی محنت کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کی اجر رسالت پیغمبر نے مقرر نہیں کی، میں نے مقرر نہیں کی، میں تو طالب علم ہوں، میں مقرر کرتا، میں اپنی معرفت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق طے کرتا۔ پیغمبر نے بھی اجر رسالت طے نہیں کی، اجر رسالت اللہ نے طے کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی رسالت کی اجرت آل محمد کی محبت۔ محبت، اللہ اکبر۔ اور کمال ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اجر رسالت محبت کو قرار نہیں دیا، مودت کو قرار دی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت ہے، محبت نہیں۔ فروق اللغویہ والے نے لکھا محبت کے دعوے میں جھوٹ ہو سکتا ہے، بندہ جھوٹا دعوی محبت کر سکتا ہے، مودت میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ محبت بسا اوقات ہونٹوں تک، زبان تک، منہ تک ہو سکتی ہے، محبت صرف زبانی بھی ہو سکتی ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے، محبت وہ ہوتی ہے جو صرف زبان سے ہو، مودت وہ ہوتی ہے جو کردار میں ڈھل جائے، منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کبھی زمانہ ایسا آ جائے کہ دنیا زبان کاٹ دے تو بھی میسم کا کردار بولے یہ علی والا ہے، اسے مودت کہتے ہیں، اسے مودت کہتے ہیں۔ یا علی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر لطف کیا، اللہ نے یہ محبت و مودت ہمیں عطا کی۔ وہ ہستیاں، اب ذرا تصور کرنا، غور کرنا، اللہ نے آل محمد کو کتنی عظمت عطا کی۔ مقام غدیر میں، مقام غدیر سمجھتے ہو کیا ہے؟ مقام غدیر کا پتہ ہے؟ میں بتاؤں مقام غدیر کیا ہے؟ سنو سنو، غدیر کسے کہتے ہیں؟ سنو، میری طرف توجہ کرنا، غدیر کسے کہتے ہیں؟ ایک قافلہ حاجیوں کا چلے مکہ سے، پیغمبر کی قیادت میں، سید الانبیاء کی قیادت میں، حج کے بعد ایک قافلہ چلے، سید الانبیاء کی قیادت میں حاجی مکہ سے چلے،
فرشتوں کا قافلہ جبرائیل کی قیادت میں آسمانوں سے چلے، جہاں یہ دونوں قافلے مل جائیں اسے غدیر کہتے ہیں۔ یا ادھر سے حاجیوں کا قافلہ پیغمبر کی قیادت میں، ادھر سے فرشتوں کا قافلہ جبرائیل کی قیادت میں، جہاں دونوں اکٹھے ہو جائیں نا، وہ مقام غدیر ہے نا۔ مقام غدیر میں 90,000 سے لے کر 1,24,000 تک صحابہ کے موجود ہونے کی خبریں ہیں۔ کسی روایت میں ہے 90,000، کسی روایت میں ہے 1,00,000، کسی میں ہے 1,10,000، کسی میں ہے 1,20,000، آخری روایت ہے 1,24,000۔ 1,24,000 صحابہ وہاں موجود ہیں۔ کسی کے بارے میں مجھے روایت نہیں ملی کہ پیغمبر نے کہا ہو ان میں سے کسی کی محبت تم پہ واجب ہے، ان میں سے کسی کی محبت اجر رسالت ہے۔ عظمت آل محمد یہ ہے کہ ان کی محبت واجب بھی ہے، اجر رسالت بھی۔ اللہ اکبر۔ اجرت کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اجرت کی اہمیت کیا ہوتی؟ یہ امام بارگاہ تعمیر ہوا، کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا، ابھی یہ تعمیر ہو رہا تھا، یہ پلستر وغیرہ نہیں ہوئے تھے، یہ دروازے نہیں لگے تھے، اب ماشاءاللہ تیار ہو گئے۔ اس کو تعمیر پہ 2-3 سال تو وقت لگا ہوگا نا، جو یہاں کے بیٹھے ہو 2-3 سال لگے ہوں گے نا اس پر۔ 2-3 سال مزدور اور مستری کام کرتے رہے ہوں، اگر ایک دن کی کسی مزدور کی مزدوری انتظامیہ نے نہ دی ہو، اس امام بارگاہ کے اندر کسی عبادت کا ثواب نہیں ہوگا۔ 3 سال مزدوروں نے کام کیا، ایک دن کی مزدوری نہیں دی، یہاں مجلس کا ثواب نہیں ہوگا، یہاں عبادت کا ثواب نہیں ہوگا جب تک مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے۔ ذرا تصور کرو، اگر 3 سال کام ہوا ہو، ایک دن کی مزدوری نہ دی جائے تو یہاں عبادت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی مسلمان پیغمبر کی 23 سال کی محنت کی اجرت نہ دے، اس کا اسلام کہاں جائے گا؟ ہاں، اسلام کی، پیغمبر کی 23 سال کی محنت کی اجرت کا نام آل محمد کی محبت ہے، بہت قیمتی ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِ۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ساڑھے اس ایریے کے آدن ایرے آدن نا، ایرے ہر شے کی کوئی نیاں ایرے ہوتے ہیں نا، اگر ایرا نہ ہو، بنیاد نہ ہو، یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، عمارت گر جائے گی، یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد میری اور میری آل کی محبت ہے۔ بہت قیمتی شے محبت اہل بیت۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ محبت عجیب ہے دوستو، اس کے اثرات بڑے ہیں۔ آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے نا، سید الانبیاء تشریف فرما، ایک زانو پہ امام حسن علیہ السلام، ایک زانو پہ امام حسین علیہ السلام۔ پیغمبر دونوں نواسوں کو پیار کر رہے ہیں، پیار کرتے کرتے دعا کرتے اللہم انی احب الحسن والحسین، پروردگار میں حسن سے بھی محبت کرتا، حسین سے بھی محبت کرتا، فاحبہما، پروردگار تو بھی ان دونوں سے محبت کر، ان سے میں بھی محبت کرتا، تو بھی ان سے محبت کر۔ بھئی دیکھو، اگر پیغمبر کی دعا یہاں تک رہے کہ پیغمبر محبت کرتے، پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ سے تو بھی ان سے محبت کر، اس میں میرا حصہ کوئی نہ ہو، ہم تو ہیں دنیا دار بھائی، وہاں جاتے ہیں جہاں سے کچھ ملنا ہو،
آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اب بھوانا چھوڑ کے یہاں آئے ہو، یہاں اس دربار سے کچھ ملنا ہے تو آئے ہو نا؟ اگر پتہ ہو یہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے تو کون آئے گا نا بھائی؟ میں لاہور سے آیا ہوں، اگر مجھے پتہ ہو گفتگو کرنے سے، واز کرنے سے، دین کی بات کرنے سے کچھ نہیں ملنا تو میں کیوں آؤں گا بھائی؟ ہمیں کچھ ملے گا تو ہم آئیں گے نا۔ اگر پیغمبر کہہ رہے ہو میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اس میں میرا حصہ کوئی نہ ہو، مجھے کیا ہے؟ پیغمبر اپنے نواسے سے محبت کرے، اللہ اپنے نبی کے نواسوں سے محبت کرے، مجھے کیا ہے؟ عزیزو دعا رکی نہیں ہے، دعا آگے چل رہی ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، وَمَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے میرا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا اللہ میں ان سے محبت کرتا، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے نا میرا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ یعنی جب ہم کوئی حسنین کریمین کا محب بنتا ہے نا، وہ محبت ان سے کرتا ہے، بدلے میں اللہ اس سے محبت کرتا، یہ محبوب خدا بن جاتا، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے۔ بہت عظیم ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا کیا۔ حسن و حسین بڑی عظمتوں والے۔ اچھا، اللہ نے جو عظمتیں اپنے نبیوں کو عطا کی تھی نا، وہ عظمتیں اللہ نے حسنین کریمین کو بھی عطا کی۔ قرآن مجید ابھی سن رہے تھے نا، قرآن مجید آپ کے گھروں میں ہے نا قرآن؟ سیر ہلا ہو چلو، ہے نا قرآن؟ یہ قرآن صرف برکت والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف مردے بخشوانے والی کتاب نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف، میرے سمیت جتنے قرآن پڑھتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے کہ جب ختم ہو جائے گا نا تو اپنے مرحومین کے نام اصالے ثواب کریں گے۔ اصالے ثواب ہوتا ہے، کل مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے نا، اصالے ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ بھی اللہ کا لطف ہے، یہ بھی خالق کا کرم ہے۔ اس خالق نے ہمیں قرآن وہ دیا جو ھدی للمتقین ہے، اللہ نے ہمیں علی وہ دیا جو امام المتقین ہے۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا۔ قرآن ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اسے کبھی پڑھو بھی صحیح، صرف وہ دو وڈے کیل لا کے ابوے دے اتے ہاں او اتا رکھو، ہاتھ ہی نہ پڑے، ہے نا؟ نہیں، قرآن اس لیے نہیں آیا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن زندہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اسے پڑھو، یہ بہت عظیم شے ہے، یہ ایسی ہے، یہ کوئی مشرک سنے نا وہ موحد ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن، اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا، سورہ مریم، سورہ مریم، اللہ نے وہاں حضرت زکریا کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا نادا ربہ ندان خفیہ، آہستہ آہستہ دعائیں کرتے تھے۔ پتہ کیوں آہستہ کرتے تھے؟ واشتعل الراس شیبہ، سر سفید ہو گیا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، چپ کر کے آہستہ آہستہ مسجد بیت المقدس کے کونوں میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ دعا کرتے تھے، میرا اللہ مجھے اولاد عطا کر۔
اونچا نہیں بولتے تھے، بندے سنیں گے مذاق کریں گے، بوڑھا ہو گیا ہے اب اولاد مانگتا ہے اللہ سے۔ قرآن کہتا ہے وہ حضرت زکریا آئے محراب میں، محراب حضرت مریم کے پاس، کہاں آئے؟ محراب میں، جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی۔ اچھا یہ پتہ ہے محراب کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو بولو۔ محراب ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد کے اندر بنا ہوتا ہے محراب، محراب ہے حرب سے۔ میں بتاؤں تمہیں محراب کیا ہے؟ محراب عربی میں ہے حرب سے، عربی میں حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ یہ محراب اس کا ظرف ہے، یہ اس میں آلہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگ لڑی جائے۔ اس محراب میں بھی چونکہ مومن محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی اطاعت میں شیطان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے محراب کہتے ہیں۔ یہاں بندہ جنگ کر رہا ہوتا ہے شیطان سے، اس لیے اسے محراب کہتے ہیں۔ حضرت زکریا آئے محراب میں، کیا دیکھا؟ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل تھے۔ گرمیوں کا موسم ہے، سردیوں کے پھل ہیں، سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے پھل ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آئے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے آئے، اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ سنو، حضرت زکریا سن کے نا پھر کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کہتے میرا اللہ مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، مجھے اولاد نہیں دیتا بڑھاپے میں۔ اللہ نے آواز دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا سن، ہم تجھے ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام زکریا، جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا۔ اللہ حضرت یحییٰ کو یہ عزت عطا کر رہا ہے، نام ایسا دے رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ اللہ نام رکھ رہا ہے، اللہ نام بھی رکھے اور اس سے پہلے کسی کا نہ ہو۔ اللہ قرآن میں یحییٰ نبی کو عزت دے رہا ہے، اور یہی عزت اللہ زہرا کے بیٹوں کو دیتا ہے۔ حسن و حسین نام بھی اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے یہ کسی اور کو عطا بھی، ان سے پہلے یہ کسی کا نام حسن نہیں تھا، کسی کا نام حسین۔ یہ نام اللہ نے اپنے خزانے میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور بڑی بات ہے بھائی، اللہ جب نام رکھتا ہے نا، ہم بھی نام رکھتے ہیں بچوں کے، ہم جب نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے اس مسمى کے مطابق ہو۔ ہم کسی کا نام رکھ دیں افضل، وہ سارے تو بھیڑا ہو سکتا ہے نا۔ ہم اس کا نام رکھ دیں سخی، وہ پرلے درجے کا کنجوس۔ ہم اس کا نام رکھ دیں شجاع، ہو ڈرپوک، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ ہم جس کا نام رکھیں ضروری نہیں ہے وہ شجاع، وہ سخی، وہ اس مسمى کے مطابق ہو۔ لیکن اللہ جب کسی کو علی کہے گا، اللہ جب کسی کو حسن کہے گا، اللہ جب کسی کو حسین کہے گا، وہ اس مسمى کے مطابق ہوگا۔ علی صفت مشبہ، حسن صفت مشبہ، حسین صفت مشبہ۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کبھی بلندی جدا نہ ہو، حسن اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کبھی حسن جدا نہ ہو، ہمیشہ حسین، ہمیشہ حسین۔ اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے فضائل بیان کی۔ بھئی کتنی عظمت ہوگی ان ہستیوں کی جن کے فضائل یا اللہ قرآن میں بیان کرے یا پیغمبر اپنی حدیثوں میں بیان کرے، بڑی عظمتوں والے۔ اچھا، میں اب چونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، زیادہ تنگ نہیں کرنا، میں نے آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے ان کی محبت ہمیں عطا کر دی ہے، پھر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اللہ نے دی ہے محبت، ہم ان کے محب ہیں۔ امام حسین سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، پنجتن پاک سے محبت ہے،
ہم کہہ رہے ہیں ہمیں محبت ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ پھر کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پہلے تو یہ خطاب ہے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی جس آیت میں آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہے نا، اے ایمان والو، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا امیر علی ابن ابی طالب ہے، جن کا امیر علی ہے۔ اللہ ان سے خطاب کر رہا۔ آپ سب کا دعویٰ ہے نا کہ آپ کے امیر علی ابن ابی طالب، اللہ آپ کو خطاب کر رہا، اللہ آپ کو خطاب کر رہا۔ میرا سوال پھر یہ، بھئی چنیوٹ نواں ضلع بنا ہے نا، اگر چنیوٹ ضلع کا ڈی سی او یا ڈی پی او کوئی لیٹر لکھے، چونکہ یہاں کی دفتری زبان انگلش ہے، وہ انگلش میں خط لکھے گا نا، اور مجھے انگلش نہ آتی ہو لیکن مجھے پتہ چل جائے یہ ڈی پی او کی طرف سے آیا ہے، یہ سی ٹی ڈی نے بھیجا ہے، اسے اٹھا کے ٹوکری میں پھونک دے گا؟ یہ تو انگریزی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنے تک کسی انگریزی والے وکیل سے، کسی دوست سے، کسی بیٹے سے جو اس زبان کو سمجھتا ہے، پڑھا نہیں لیتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اوپر میرا نام ہے، خطاب مجھے کیا گیا ہے، یہ کیا لکھا ہے، اتنے تک آرام نہیں آئے گا۔ اور بھوانے اور علاقے کے غیرت مندو، ڈی سی او، سی ٹی ڈی یا ڈی پی او کی طرف سے لیٹر آئے، جتنے تک سمجھ نہ لو اسے چھوڑتے نہیں ہو۔ اور اللہ قرآن میں روز کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، چپ کر کے گزر جاتے ہو، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس حد تک بندہ جری ہو جائے، اللہ جو کہہ رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی کوئی نہیں ہے، طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں عبارتیں اور پڑھے جا رہا ہے۔ پہلے سمجھ تو صحیح نا، میرا کریم مجھے کہتا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ہمیں خطاب ہے، کیا خطاب ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول جسے محبت کرتے ہو نا، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولی الامر ہے نا ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ پوچھا گیا میرے پیغمبر سے، یہ اولی الامر کون ہے؟ فرمایا یہ علی سے لے کے مہدی تک 12 اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور یاد رکھو اطاعت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک معرفت نہ ہو۔ میں پھر سوال کر رہا ہوں، پھر سوال ہے، سنو۔ یہ آپ کے علاقے میں آپ تو سارے نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں سارے نمازی اور عبادت گزار ہو انشاءاللہ۔ کچھ بندے ہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے، ان چپ کیتی بیٹھے جی میں پتہ نہیں، میں نے پتہ ہے بھائی میں اس علاقے دا، کچھ بندے ہیں جو نماز ہے نا، میرا سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھتا یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ 2 پڑھتے وہ تیسرا کیوں نہیں پڑھتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے کانوں پر اذان کی آواز نہیں آتی، اس کے محلے میں مسجد نہیں ہے، پھر یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے بے نماز نماز نہیں پڑھتا چونکہ اس کو اپنے رب کی معرفت نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہو، اس کے رب سے اس کی دعوت آتی ہو، اس کے گھر سے آواز آ رہی ہو، جلدی آ، دوڑ کے آ، ادھر آ، اور یہ نہ جائے، ممکن نہیں۔ وہی نہیں جائے گا جو پہچانتا نہیں، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جسے معرفت ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک رات میں اتنی پڑھتے ہیں نا
پھر اللہ کو کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرے چادر والے، او کملی والے، ساری ساری رات نہ پڑھا کر۔ وہ لطف لیتے ہیں جنہیں معرفت ہوتی ہے نا، وہ 1000 رکعت نماز پڑھ دیتے۔ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمارے لیے 17 رکعت بھی مصیبت ہے، جبکہ یہ نماز چٹی نہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، غور کرنا، یہ ہے کیا نماز؟ میرا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ ہم نماز پڑھیں تو وہ اللہ ہے، نماز نہ پڑھیں تو وہ اللہ نہیں ہے؟ ہاں، ہماری نمازوں کا محتاج اللہ۔ حدیث قدسی میں کہتا تم سارے لوگ مل کر میری عبادت کرو نا، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے چھوڑ جاؤ نا، میری ربوبیت میں کمی نہیں ہوگی۔ پھر عبادت کیوں کہتا ہے کرو؟ وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف چیک کرتا ہے اس کے اندر میں بستا ہوں کہ نہیں، اس کے اندر میری محبت ہے یا نہیں ہے۔ 2 رکعت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ صرف 2 رکعت چاہتا ہے، 2 رکعت صبح۔ ہاں، وہ چیک کرتا ہے میری محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ یہ مسجد تھی، ایک اذان ہو رہی تھی، ایک نوجوان مسجد کے دروازے سے گزر رہا تھا، اذان سنی اندر آ گئے، اس نے پڑھی نماز۔ جوان تھا نا، ہم جو بوڑھے ہو گئے نا وہ ذرا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ محافظہ بنجے نہیں، تسی تو میرے نال بولو، جو بندے بوڑھے ہو گئے وہ آہستہ آہستہ پڑھتے۔ ہاں، وہ بوڑھے ہو گئے نا، آہستہ آہستہ پڑھتے۔ جو جوان ہیں وہ جلدی جلدی، وہ مسجد میں آ گیا، جلدی جلدی زور کی نماز پڑھی اور جانے لگا۔ ایک بہت بڑے عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ پھنس گیا نا، قبلہ نے بلا لیا۔ جی، کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں۔ اور یہ ابھی یہ کیا کر رہے تھے یا مصلی پر؟ کہا جی کچھ نہیں۔ اور بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کہتا نہیں جی، مجھے کیا پتہ نماز کیا ہوتی، میں تو دروازے سے گزرا، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، میں جلدی جلدی اندر آ گیا تاکہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگا کے کہوں میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ میں آ گیا جلدی اندر، 2 سجدے دے لیے جلدی جلدی تاکہ خدا کو گواہ بنوا لوں، میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ جو اللہ کے بلانے پہ نہیں آتے نا، وہ سمجھو خدا کے۔ اللہ اکبر۔ شیعوں کا ایک مزاج ہے اپنا نا، دنیا سے الگ مزاج ہے شیعوں۔ کچھ بندے محترم جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، ہے نا، میدان احد سے کچھ بندے، قرآن کہہ رہا ہے نا بھاگ گئے تھے، حافظ صاحب بھاگ گئے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیعوں نے آج تک معاف نہیں کیا۔ اللہ کیتا ہے جو نہیں جو احد میں بھاگے تھے نا اللہ نے معاف کر دیا تھا، بعد میں بھاگے ہیں تو معاف نہیں کیا۔ جو احد میں بھاگے تھے اللہ نے معاف کر دیا تھا، شیعوں نے آج تک معاف نہیں کیا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، پیغمبر نے بلایا تھا 1 دفعہ، وہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ جن کو نبی 1 دفعہ بلائے اور وہ مڑ کے نہ دیکھے، 1400 سال بعد بھی وہ معافی کے لائق نہیں ہے، تو جنہیں اللہ کے گھر سے روز 5 مرتبہ بلایا جائے اور وہ نہ آئے، جائے ہاں ہون نعرہ بھی مٹھا نہیں، ہاں اللہ کے گھر سے 5 دفعہ آواز آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آؤ، 5 دفعہ بلائے نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اچھے ہیں، وہ بڑے جدی پشتی مومن ہیں نا؟ نہیں بھائی، جو مومن ہے نا وہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت یہ بڑی عظیم شے ہے۔ اطاعت سے پہلے معرفت کی ضرورت، اللہ کی معرفت حاصل کرو، نبی کی معرفت حاصل کرو، ائمہ کی،
ہم نے اماں سے سنا کہ ہمارے 12 امام ہیں، ہے نا، ہم نے نام یاد کر لی، پھر اماں نے مسجد بھیج دیا، وہاں مولانا صاحب نے یاد کروا دیے، ہم نے نام یاد کر لیے۔ ہمیں اپنے اماموں کے نام یاد ہیں، ان کا کردار یاد کوئی نہیں۔ ہمیں ان کی عظمتوں کا پتہ اگر معرفت ہو جائے نا، پھر دیکھو عزیزو، بھوانے اور علاقے کے غیرت مندو، جنہیں ان کی معرفت ہو جاتی ہے اور پھر وہ معرفت سے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بندہ پیدا ہو مجوسیوں کے گھر میں، بندہ پیدا ہو ایرانیوں کے گھر میں، بندہ پیدا ہو بت پرستوں کے گھر میں، بندہ پیدا ہو آتش پرستوں کے گھر میں، ہو سلیمان فارسی، لیکن ان کی معرفت ہو جائے اور معرفت سے اطاعت کرنے لگ جائے، پھر یہ اسے فارسی نہیں رہنے دیتے، منا اہل البیت بنا دیتے۔ منا اہل البیت یا ہم بھی معرفت سے اگر ان کی اطاعت کریں، ہمیں بھی مرتبہ مل سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، امامت کا دروازہ بند ہو گیا، بندے نبی نہیں بن سکتے، بندے امام نہیں بن سکتے۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نبی بنائے، امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے۔ دروازے بند ہو گئے۔ آخری نبی سید الانبیاء ہیں، آخری امام میرے مہدی برحق ہیں، ان کے بعد امام کوئی نہیں، اس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ کیا سلیمان بھی نہیں بن سکتے؟ اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ابو ذر نہیں بن سکتے، اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کیا ہماری مائیں بہنیں جناب سیدہ تو نہیں بن سکتی؟ یہ جناب فضہ بھی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہیں اگر کوشش کریں تو۔ اچھا بھی کیسے کوشش کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ 3-4 کام سنیے، 3-4 کام کرو۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو۔ گناہ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندو اذا وقعت فی معصیۃ لا تنظر الی صغرها، جب کبھی گناہ کرو نا تو یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا گناہ ہے۔ بندے بہانے بناتے ہیں میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اے چھوٹا گناہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کر، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ مَنْ عَصَيْتَ، دیکھ جس نے منع کیا تھا وہ کتنا بڑا ہے۔ منع کس نے کیا تھا؟ منع کس نے کیا تھا جھوٹ نہ بولنا؟ منع کس نے کیا تھا غیبت نہ کرنا؟ منع کس نے کیا تھا حرام نہ کھانا؟ منع کس نے کیا تھا شراب نہ پینا؟ منع کس نے کیا تھا بچوں کو ادھر نہ لے جانا؟ کس نے منع کیا تھا؟ وہ کتنا بڑا ہے۔ چھوٹا گناہ بھی نہ کرنا، بڑا گناہ بھی نیکیاں کرنا۔ اچھا سنو، ایک شارٹ کٹ راستہ دوں جنت کا؟ کبڑی گئے ہو نا؟ ہاں نا، کبڑی گئے ہو، کبڑی گئے ہو۔ جنت کا شارٹ کٹ راستہ، ہم سارے شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، نعرہ لگاؤ اور پار ہو جاؤ نا۔ میں راستہ دیتا ہوں شارٹ کٹ۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر زندگی میں کسی بندے کی ایک نیکی قبول ہو گئی نا، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ پھر باقی برائیوں کا کیا ہوگا؟ کہ موت سخت ہو جائے گی، عذاب قبر میں سختی ہو جائے گی، محشر میں سختی ہو جائے گی، میزان کے وقت سختی ہو جائے گی۔ ان مراحل میں گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ جنت بھیج دے گی۔ ایک کام تو زندگی میں ایسا کر لو جس میں اللہ کی رضا ہو صرف۔ اسی تو اتنے بھیڑے ٹریکٹر چلیں دے آئیں، تھوڑا جہا سٹیئرنگ ہینج کر کے نال لے دا بننا والے، ہے نا، نال لے دا 2 مربع زمین سے پیٹ نہیں بھرتا، اس بننے سے پیٹ بھر جائے گا۔ اس کا نقصان ہی ہوگا وہ 2 مربع کی ساری آمدن بھی حرام ہو جائے۔ اور جب حرام بچوں کو کھلائے گا نا، سنو میرے معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو آل محمد کی محبت تمہاری اولاد کی نسلوں میں چلے، انہیں حلال کھلاؤ، حرام سے بچاؤ۔ حرام نہ کھلاؤ۔ یا پہلا کام یار ہوں خود سے نہیں
عمل کے ثبوت وفا دیے، اب کتنے ٹھیک ہو گئے، زمانے سند وفا اس کاریگر نے اپنے ہاتھ بنا۔ میں غریب سیدہ لت مزورہ نکلتے مسلم بچے واسطے نہیں آ رہی، میں سید دیا دیے بڑے حق کے دعا ہے پاک محمد کی نصیرت سے پاک بلند کر سلام۔ اللہم صلی اللہ۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ نا، پھر بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا کام کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو، ترک گناہ کرو۔ نہ کوئی چھوٹا گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکریوں سے مل کے پہاڑ بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو گئے نا، پہاڑ بن جائے گا۔ ہاں، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو۔ پہلا کام اگر آل محمد سے محبت، گناہ چھوڑ دو۔ دوسرا فرمایا، سنو، آل محمد کی محبت ہے اور اطاعت کرنا چاہتے ہو، واجب نمازیں اول وقت میں ادا کرو۔ اول، یہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے نا، بہت بڑی جاگیر ہے جنت، بہت بڑی جاگیر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین و آسمان کو ملایا جائے نا تو یہ جنت کا عرض بنتا ہے۔ طول کتنا ہوگا پتہ نہیں ہے، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اللہ اکبر۔ اس جنت کے بھی کئی طبقے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ جنت کے اتنے درجے ہیں۔ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جنت میں، جنتی ہوں گے لیکن مکان کوئی نہیں ہوگا۔ جنت میں جائیں گے، گھر ان کا گھر کوئی نہیں ہوگا، کبھی اس کے باغ میں بیٹھیں گے، کبھی اس کے گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، کبھی ادھر۔ وہ اندر سے نکلے گا، چل چل، وہاں سے اٹھے گا اگلے کے۔ پوچھا گیا، مولا یہ کون ہیں لوگ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پڑھتے تھے 12 بجے، 12:30 بجے نہیں، 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے غروب ہونا ہے، 6:30 پڑھ لیں گے، خیر ہے۔ اول وقت میں نہیں پڑھتے۔ جنت میں جائیں گے، مکان کوئی نہیں ہو۔ اچھا، اور بلند ترین مقام وہ اس محلے میں ہے جہاں پیغمبر کا گھر ہوگا، جہاں آل محمد کے گھرانے ہوں گے، وہ سب سے بلند درجہ ہوگا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جو مومن دنیا میں لمبے سجدے کرتا ہوگا وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت میں میرا، جو زمین پر لمبے چھٹی والی رات، جب صبح کوئی آفس نہیں جانا، کوئی کام نہیں ہے، رات ساری رات نہیں سوتا، 12-1 بجے کے بعد اٹھتا ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، لمبا سجدہ دے کے کہتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے، آدھی رات کا وقت ہے، میرا اللہ ہمارے دروازے پر مغرب کے وقت کوئی آئے تو منع کرتا ہے اسے خالی نہ لوٹایا کر، میرا اللہ آدھی رات کا وقت ہو گیا، مجھے معاف کر دے، پروردگار میرے بڑھاپے پہ رحم کر، پروردگار میری چٹی داڑھی پہ رحم کر، میرے بچے سوئے ہوئے ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ کوئی اتنا کریم ہے، معاف بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کیا کرو؟ نماز اول وقت میں پڑھو۔ تیسرا کام مولا فرماتے ہیں، تیسرا کام یہ کرو، دن میں واجب اور مستحب نمازوں کو ترک نہ کرو۔ واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 17 رکعت۔ مستحب کتنی ہے؟ 34 رکعت۔ 17 اور 34 ملاؤ نا، فرماتے ہیں 51 رکعت پڑھو تاکہ ہمارے موتی قرار پاؤ۔ اللہ سن 17 پڑھ دیں موت آندھی 51 کدوں ہو سے، ہمیں 17 رکعت پڑھنی مصیبت ہے۔ علی ہزار پڑھ کے کہتا ہے پروردگار ما عبدنا کا حق عبادتک، او میرا اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا نا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ
سنو، ایک کام اور کرو. معصوم فرماتے ہیں ایک کام کیا؟ فرمایا غریب مخلوق کی خدمت کرو. غریب بندوں کی، رشتہ دار غریب ہے، بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، چچا غریب ہے، ماموں غریب ہے، کزن غریب ہے. اللہ نے تجھے پیسے دے دیے ہیں، اللہ نے دولت دے دی ہے نا، کبھی کبھی ان کے گھر بھی گیا کر، ان کی خدمت کر، ان کی مدد کر. سنو واقعہ سنو. حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دین، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں سید نعمت اللہ جزائری. دونوں استاد شاگرد آپس میں معاہدہ کرتے ہیں جو پہلے مر جائے گا نا وہ پہلی رات خواب میں آ کے بتائے گا پہلی رات کیا ہوا. عجیب کس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. جو دونوں میں سے پہلے مرے گا وہ آ کے بتائے گا پہلی رات قبر میں کیسے گزری. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. سید نعمت اللہ جزائری پہلی رات انتظار میں سو رہے ہیں، آ جائیں گے علامہ بتائیں گے کیسے گزری. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے بعد علامہ مجلسی خواب میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید نعمت اللہ جزائری لاڈلے شاگرد تھے، تھوڑا سا منہ ادھر کیا، قبلہ وعدہ یہ تھا پہلی رات آئیں گے، آپ 6 مہینے بعد آئے ہیں. فرمایا سید ناراض نہ ہو، سید ناراض نہ ہو، ابھی امتحان سے فارغ ہوا ہوں سیدھا تیرے پاس آئے. کون؟ علامہ مجلسی. بہار الانوار لکھی ہے 110 جلدوں میں مکتب اسلام اور تشیع کی حفاظت میں. ابھی فارغ ہوا ہوں، 6 مہینے لگ گئے. کیا پوچھا تھا انہوں نے تجھ سے؟ 6 مہینے حساب دیتے رہے. کا کچھ سوال تو روٹین کے تھے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں قبلتوں کا، ماں دینوں کا، ماں کتابوں کا. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا. میں نے جواب دے دیا اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا دین. انہوں نے کہا پاس ہو، امتحان کلیئر. اللہ اضافی ایک سوال پوچھ رہا ہے. علامہ مجلسی بتا زندگی میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ زندگی میں اگر ہم میں سے کسی سے اللہ پوچھ لے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال رہ کے آئے ہو، بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے؟ ہے ہمارے پاس کچھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا؟ کیا لے کے جا رہے ہیں ہم؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہو یہ بہار الانوار یہ کتابیں تیرے دین کے دفاع میں تو لکھی تھی. فرمایا اس کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا مؤلف علامہ مجلسی، اپنے نام کے لیے لکھی ہیں، میرے لیے کیا کیے؟ یہ اصفہان میں اتنی مسجدیں امام بارگاہ میں نے بنوائے ہیں تیرے دین کے لیے، کہ ان کے باہر تختی لگی ہے بانی علامہ مجلسی، اپنے نام کے لیے لکھی ہیں. میں بتاتا رہا ادھر سے رد ہوتا رہا، وہ بتاتا رہا ادھر سے رد ہوتا رہا. ایک بات مجھے یاد آئی، پروردگار فلاں دن سردیوں کی رات تھی، برف باری ہو رہی تھی، میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھڑا بابا سردی سے ٹھٹھر رہا تھا. میں نے اپنی سردیوں والی عبا گرم عبا اتار کے اس کے اوپر پھینکی کہ یہ سردی سے بچ جائے. میرا اللہ آدھی رات کا وقت تھا، کوئی تیرے علاوہ دیکھنے والا نہیں تھا، وہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا. ارشاد ہوا ہاں مجلسی بس زندگی میں یہ ایک کام تو نے میرے لیے کیا. ذرا بتائیے ہماری زندگی میں کیا ہے؟ کیا کسی غریب کو کبھی کھانا کھلایا؟ کیا کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ کیا کبھی کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا؟ کبھی کسی ننگے دھڑنگے کو کپڑے لے کے دیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزو آل محمد کی محبت دین کے سبق سکھاتی، شرافت کے سبق سکھاتی، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تیار کرنے کا سبق سکھاتی ہے. صرف نام لینا کافی نہیں ہے، کردار کے غازی بنو،
اپنے دور کے میسم بنو، اپنے دور کے سلمان بنو، اپنے دور کے ابو ذر بنو، اتنا اچھا کردار ہو۔ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں اگر اس معاشرے میں ہمارا کوئی شیعہ رہتا ہے، لوگ کہیں بندہ بڑا سچا ہے، بندہ بڑا امین ہے، بندہ بڑا شریف ہے، بندہ بڑا قرآن پڑھتا ہے، کبھی